بھی غوث تھا مگر وہ جمالی تھا، یہ دوسرا جو تھا یہ بھی غوث تھا مگر یہ جلالی تھا۔ بھائی جب غوث جلالی ہوتا ہے نا تو ساری دنیا آج کل غوث بہت جلالی ہے، سخت قسم کا جلالی ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، ٹھا کر دیتا ہے، نو ذرا بدتمیز، مارو ان کو، بہت حد سے بڑھ گئے ہیں یہ لوگ، ان کو مزہ چکھاؤ، ان کو بہاؤ ان کا خون، کوئی بات نہیں ہے۔ اب خدا کرے کوئی جمالی آ جائے تو کام بن جائے گا۔ تو بھائی میرے یہ معرفت کی باتیں ہیں، اس کو تو بعض اولیاء کرام میں بھی مسلک ہوتے ہیں، کوئی موسوی مسلک پر ہے، کوئی ابراہیمی مسلک پر ہوتا ہے، کوئی آدم کی مسلک پر ہوتا ہے، کوئی نوح کے مسلک پر ہوتا ہے۔ ولیوں میں بھی مسالک ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محمدی مسلک پر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ کامیاب جو ہے وہ محمدی مسلک ہے، اور وہ ہمارے مرشدوں لہذا ولیوں میں جلالی بھی ہوتے ہیں اور جمالی بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال آپ نے کیا ہے علم لدنی کیا ہو سے کیا مراد ہے؟ تو علم لدنی جو ہے تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، ہر علم کے لیے استاد ہوتا ہے۔ کوئی بھی علم آپ سیکھنا چاہیں، اردو سیکھنا چاہیں، انگریزی سیکھنا چاہیں، سندھی سیکھنا چاہیں، اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے اور وہاں آپ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ علم لدنی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، یعنی اس کا استاد اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور اس کو القا کرتا ہے۔ وہ جٹ آدمی ہوگا لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ علم لدنی ڈال دیتا ہے، یعنی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جو عام نہیں ہوتی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اس کا استاد اللہ ہوتا ہے۔